ماہ محرم کی ہم عظمت اور اہمیت پر بات کریں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں روزے رکھنے کو بڑا افضل کہا گیا ہے۔ اور جب اسلام کے اوائل کے دن تھے، ابتدائی دور تھا، تب بھی کیا اتنی ہی اہمیت، اتنی ہی فضیلت تھی، یا تب مسلمان کیا کرتے تھے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلامک اسکالر ہیں حنیف قریشی صاحب۔ حنیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حنیف صاحب میں تھوڑی سی آپ سے رہنمائی چاہوں گی، ہماری نالج میں اضافہ کیجئے کہ جب اسلام کے ابتدائی دور تھے، کیا تب بھی ایسے ہی محرم کے مہینے کو فضیلت والا جانتے ہوئے روزے بھی رکھے جاتے تھے؟ کیا صورتحال ہوتی تھی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، ابتدائے اسلام میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسی ماہ محرم الحرام کے یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی، یعنی پچھلی امتوں میں بھی، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بڑی اہمیت تھی، اور بالخصوص اس کی جو 10 تاریخ ہے یوم عاشور ہے، یوم عاشور کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل تھی، کیونکہ اکثریتی سابقہ انبیاء کے ادوار میں بڑے بڑے واقعات اسی یوم العاشور کو وقوع پذیر ہوئے تھے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا ہلاک ہونا، اور اسی طرح دیگر اور بہت سارے پیغمبروں کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات کا رونما ہونا اسی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کے حوالے سے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اور دیکھا کہ آل جو مدینہ یہود ہیں، تو یہود مدینہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یہ حضرت موسیٰ سے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دن ان کی قوم کو نجات ملی تھی فرعون سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے ان سے زیادہ قریبی ہیں اور زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی محبت میں روزہ رکھیں، اور حضور نے ایک کے بجائے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جس وقت رمضان شریف کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اس کے بعد پھر یہ جو محرم شریف کا روزہ ہے یہ سنت کے درجے میں رہ گیا، یعنی یوم العاشور کا روزہ۔ باقی اہمیت اور فضیلت تو اس مہینے کی پہلے بھی تھی، لیکن واقع کربلا جو رونما ہوا جس میں شہزادہ گلگوں کو بعد سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقاء، اپنے خاندان، اپنے بچوں اور اپنے بھتیجوں اور بھانجوں اور دیگر پیش کی، تو اس کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ صبح قیامت تک یہ جو یوم العاشور ہے اس کی ایک خاص مناسبت ہو چکی ہے آل بیت اطہار کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی محرم شریف کا چاند شروع ہوتا ہے، مفتی صاحب اس میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ آپ نے بتایا نا کہ سنت تک رہ گیا، لیکن اس میں اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں ہم کہیں گے، اس کو ہم فاقہ کہیں گے، پھر فاقہ شکنی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا فلسفہ ہے، بہرحال ہم تو حدیث مبارکہ ایک نہیں دو نہیں، اس پر درجنوں حدیثیں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ فاقہ تو کہتے ہیں بغیر نیت ثواب کے آپ اپنا منہ بند کر لیں، یا آپ کو کوئی کھانا پینا نہ ملے، یا آپ کو کوئی آپ پر کھانا پینا بند کر دے تو آپ فاقے میں چلے جائیں گے۔ فاقے اور روزے میں یہی فرق ہے کہ روزے میں بنیت ثواب بندہ ایک خاص وقت تک کھانے پینے اور دیگر جو ممنوعات ہیں ان سے وہ اجتناب کرتا ہے، اور فاقہ تو یہ زبردستی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی ٹائم یا اس میں نیت ثواب نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، تو اس مہینے میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عظمت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، عبادت کریں، اور روزہ رکھنے کو بھی افضل کہا گیا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی زندگی ایسے کے اندر جو ہمارے لیے سبق موجود ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو پڑھیں، اور امام عالی مقام جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اسلام کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، تو انفرادی طور پر ہمارا بھی جو ہے وہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر، ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی دین کی حفاظت بھی کریں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل بھی رہا ہے کہ اس پر بات بھی ہوتی ہے، لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو بہترین جو مذہب ہے اس کے طور پر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر۔
کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو 3 سیکٹرز ہیں ان 3 سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیڈ ہے اس وقت. آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی یار آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا. کیا وہ امپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے؟ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ وہ تو نہیں ہوا. آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفس اسٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا آئی ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں, اس پہ انسینٹیو کریں, وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے, چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں, پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے, اب آگے چیز صحیح کرنی ہے, بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.